السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج پی ڈی ایم الیکشن کمیشن کے سامنے فورن فنڈنگ کیس کا جو معاملہ ہے اس کو اسپیڈی اس کے ٹرائل کے لیے اس کو جلد اس کو نمٹانے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن اس کے ایک اور معاملہ بھی ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت کو سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ساری رات ناچتے رہے اور صبح پتہ چلا کہ جناب ڈی جے تو تھا ہی نہیں، گانا تو تھا ہی نہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ وہ براڈ شیٹ کرتے رہے، نواز شریف کا نام آ گیا، یہ ہو گیا، ایون فیلڈز اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اس کے بعد جب اور حقائق سامنے آنے لگے تو پھر زبانیں گنگ ہو گئیں، خاموش ہو گئیں، زبانوں پہ تالے لگ گئے، وہ بند کر دی نا زبانیں کہ اب گو کہ کل پریس کانفرنس کی انہوں نے، جن کا نام ہے شہزاد اکبر، جو عمران خان صاحب کے احتساب کے مشیر ہیں، اور ان کے لیے ہی کہا جاتا ہے، براڈ شیٹ والے جو موسوی صاحب ہیں، کاوے موسوی، کاوے سخت جان ہائے پتہ نہیں نہ پوچھو، غالب صاحب نے کہا تھا، یہ وہ والے کاوے ثابت ہو رہے ہیں ان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے۔ تو بہرحال وہ کاوے موسوی صاحب نے کہا تھا جن کے لیے کہ جناب یہ تو کمیشن مانگتے تھے، پھر کسی اور کا نام بھی آیا، تو انہی شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ تو مشرف کے زمانے کا معاملہ تھا، اور پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جرمانہ ادا کیا تھا، ان کی حکومت میں بھی جو براڈ شیٹ کو اور نیب تب سے معاہدات ہیں، تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن کچھ دن پہلے، 2-3 دن پہلے تو یہ باقاعدہ وہ ہمبوچیاں، وہ میں سندھی میں کہتا ہوتا ہوں، وہ جو بالکل مست ہو کے ڈانس نہیں کیا جاتا خوشی میں، بالکل الوٹ پلوٹ ہو کے، تو 2-3 دن پہلے تو یہ کہہ رہے تھے براڈ شیٹ نے تو بالکل نواز شریف کو کی ایسی تیسی پھیر دی ہے، نواز شریف کو بے نقاب کر دیا ہے، ان کی کرپشن اور یہ اور وہ۔ لیکن اب جب چیزیں کچھ کھل کے سامنے آ گئیں تو پھر جناب وضاحتیں دینے شروع ہو گئے کہ ہم نے معاہدہ نہیں کیا تھا، یہ معاہدہ تو مشرف نے کیا تھا، اس کو پیپلز پارٹی کی گیلانی گورنمنٹ نے بھی کنٹینیو رکھا تھا، نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی ہوتا رہا تھا۔ وہی کہ ساری رات ناچتے رہے اور صبح پتہ چلا کہ جناب گانا تو بجا ہی نہیں تھا۔ تو اب یہ وضاحتیں دینے شروع ہو گئے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے جی؟ ہوا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے جب چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ براڈ شیٹ تو نواز شریف اور وہاں تک شریف فیملی پر تو نہیں رکتا، وہ تو کہیں اور اشارے کر رہا ہے، تو پھر خان صاحب نے ایک کمیٹی ڈال دی ہے۔ کمیٹی ڈالنا پاکستان میں، کمیٹی ڈالنے کا مطلب ہے کہ جس معاملے پہ مٹی ڈالنی ہو اس پہ کمیٹی ڈال دی جاتی ہے۔ وہ کمیٹی ڈالنا ماسیوں والی کمیٹی نہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ جناب فلاں محلے میں فلاں ماسی نے کمیٹی ڈالی اور لے کر چلی گئی، وہ والا نہیں۔ کمیٹی بنانا شہباز شریف صاحب کا بڑا خوبصورت یہ طرز حکمرانی تھا شہباز شریف صاحب کا۔ 1 منٹ سے پہلے ان کی حکومت میں کچھ بھی ہوتا تھا تو 1 منٹ سے پہلے وہ مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا چیز ہوئی کیا ہے، اناؤنس ہو جاتی تھی کہ جناب وزیر اعلیٰ صاحب نے کمیٹی بنا دی ہے۔ تو اسی طرح عمران خان صاحب کو جب پتہ چلا کہ یار یہ کہانی کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، کس کے نام آ رہے ہیں، وہ جو شیری رحمان جو پیپلز پارٹی کی پارلیمانی لیڈر ہیں سینیٹ میں، انہوں نے وہاں پر بات کی کہ جناب یہ کوئی مقدس گائے ہے جس کا نام نہیں لیا جا رہا، میں تو نہیں لیتی لیکن بتایا تو جائے کہ کون ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں سامنے آئی تو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ الرٹ ہوئے اور انہوں نے پھر ایک کمیٹی بنا دی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یار معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں، عمران خان صاحب کی سمجھ کا مسئلہ ہے، عمران خان صاحب کی نیت کا شاید مسئلہ نہ ہو، سمجھ کا مسئلہ ہے۔ نیت کا مسئلہ ہو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ایشو ہے کہ آپ کے اندر سمجھ ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے، آپ کی سوچ کی وہ جو پرواز ہے وہ اتنی ہے ہی نہیں کہ آپ سوچ سکیں کہ معاملہ کہاں جا رہا ہے۔ تو لہٰذا خان صاحب کو شروع میں بتایا گیا تھا جناب یہ براڈ شیٹ اور یہ اور وہ، تو انہوں نے بڑا وہ ٹویٹ بھی کر دیے، وہ بیانات بھی جاری کر دیے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا، جب ان کی سوچ تھوڑی بہت کام کرنا شروع ہوئی تو پھر ان کو کمیٹی بنانی پڑی۔ اب انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، شبلی فراز، فواد چودھری اور شیری مزاری صاحبہ کی کمیٹی بنا دی ہے۔ اب یہ کمیٹی کیا کرے گی؟ اب یہ کمیٹی بتائے گی کہ جناب یہ جو براڈ شیٹ والا معاملہ کیا ہے۔ اب براڈ شیٹ والوں کے الزامات کی تحقیقات کون کرے گا؟ کیا یہ کمیٹی کر سکتی ہے؟
وزیر اعظم عمران خان صاحب اگر حقائق پر پہنچتے ہیں، اصل اس سچویشن تک پہنچنے کی کوشش، اصل سچویشن سے مراد کے حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ کمیٹی کر پائے گی؟ جواب تو ابھی مطلب لے لیں، مجھ سے لکھ لیں کہ نہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ ایک وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیشن بنایا تھا، قرضہ جات کمیشن، کہ بیرون ملک قرضہ جات جو لیے گئے، اور عمران خان صاحب کی سوئی شروع ہوتی ہے 2008 سے، کیونکہ اس سے پہلے تو ان کے سرپرست بیٹھے ہوئے تھے مشرف صاحب۔ تو خان صاحب نے کمیشن بنایا تھا کہ جناب یہ جو پچھلے 10 سالوں میں جو قرضہ جات لیے گئے ہیں وہ بیرون ملک قرضے IMF سے اور دوسرے ملکوں سے، تو وہ قرضے کہاں خرچ ہوئے، کس نے خرچ کیے اور کیا ہوا ان قرضوں کا، تو یہ میں تحقیقات کروں گا، میں کمیشن بناؤں گا۔ کیونکہ ان کے خیال میں سارے کا سارا آصف زرداری صاحب لے اڑے، نواز شریف لے اڑے، یوسف رضا گیلانی لے اڑے، شاہد خاقان عباسی لے اڑے، راجہ پرویز شریف لے اڑے، تو ان کا خیال تو یہ تھا۔ مگر جب وہ کمیشن نے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو ان کو بتایا ہوگا نا کہ IMF سے آنے والے پیسوں کا کیا ہوا، امریکن ایڈ کا کیا ہوا، اور دوسرے ممالک سے جو ہم لیتے ہیں، سعودی عرب سے جو لیتے ہیں، وہ کہاں خرچ ہوئے، تو پھر جون 2019 میں بنے کمیشن کا، کل پرویز رشید صاحب نے یہ سینٹ میں معاملہ اٹھایا تھا، جون 2019 میں بنا کمیشن 1.5 سال ہو چلا ہے، اس سے بھی زیادہ، مگر ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ اس کمیشن نے کیا کیا۔ اتنا تک نہیں بتا پائی ہے کمیشن کے قرضے لیے کتنے گئے باہر سے، کیونکہ ظاہر ہے اگر یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام کھلیں گے، اور جب ان پردہ نشینوں کے نام کھلیں گے تو پھر وہ خان صاحب کو کہاں رہنے دیں گے۔ بالکل اسی طرح اب یہ جو کعبے موسوی صاحب والا معاملہ ہے، انہوں نے تو صرف نام جو ہے وہ سیاستدانوں کے تو نہیں لیے نا، انہوں نے یہ ضرور کیا تھا، وہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں نا کہ مشرف کے زمانے میں جب نیب بنا تھا تو انہوں نے فیصل صالح حیات اور ایک اور سیاسی رہنما کا نام ہے جو مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کے نام گئے تھے کہ جن کی پراپرٹیز بتاؤ، انہوں نے بتا دیا تھا، اور وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر پیٹریاٹ بنا کر وہ مشرف صاحب کے ساتھ مل گئے تھے۔ تو نیب کی جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، تو نیب پولیٹیکل انجینئرنگ لوکلی نہیں کر رہا تھا، انٹرنیشنلی بھی کر رہا تھا، یعنی باہر بھی بتا کر رہا تھا، اور نیب کو کیا کبھی کوئی سویلین سیٹ اپ استعمال کرتا رہا ہے؟ نواز شریف صاحب نے تھوڑی بہت کوشش کی تھی، لیکن بہرحال معاملہ نواز شریف صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں نیب کو چلا رہا ہوں، وہ غلط فہمی کا شکار تھے۔ اور وہ غدار کون والی جو کتاب ہے، اس کی سہیل ولایت صاحب نے جو انٹرویوز کیے ہیں، اس میں بھی وہ اعتراف کر چکے ہیں اس کا کہ جناب وہ مجھے تو استعمال کیا گیا، پیچھے کوئی اور تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو جعلی اکاؤنٹس وغیرہ کے معاملات ہیں، اس پر بھی کبھی سامنے بات آئے گی کہ نواز شریف صاحب کو چودھری نثار صاحب نے، اور یہ وہ جو بلاول بھٹو کے ناشتے کا بل، وہ کیک کا سالگرہ کا کیک، اور اس کے علاوہ وہ جو لانڈری کے بل چلی، وہ جعلی اکاؤنٹس والا جو معاملہ تھا ثاقب نثار کے زمانے میں، اور چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ تھے، تو یہ سارے معاملات بھی سامنے آ جائیں گے، اور لگ پتہ جائے گا کہ نیب کو کون استعمال کر رہا تھا۔ نواز شریف صاحب نے تو ایک بار اعتراف کر لیا ہوا اپنے پچھلے وہ جو مشرف سے پہلے والے اپنے زمانے کا، اور آگے جا کر بھی کر لیں گے، سامنے آ جائے گا، اور عمران خان صاحب بھی کر لیں گے۔ یہ بھی آپ لکھ لیجئے گا کہ عمران خان صاحب جب طاقت میں نہیں رہیں گے، اقتدار میں نہیں ہوں گے، تو وہ بتا دیں گے کہ نیب کہاں سے اور کون آپریٹ کر رہا تھا، اور ان کا کتنا ایک اختیار تھا نیب پر، اور انہوں نے وہ جو ویڈیو ویکسین لگائی تھی جاوید اقبال صاحب کو، وہ کتنی کارگر ثابت ہوئی، اس سے انہوں نے کتنا فائدہ لیا تھا۔ لیکن اب یہ جو براڈ شیٹ والا معاملہ ہے، یہ معاملہ، اس پر عمران خان صاحب نے جو یہ کمیٹی بنائی ہے، یقین جان لیجئے اس کمیٹی کا حال بھی وہی ہوگا جو انہوں نے کمیشن بنایا تھا قرضہ جات والا، کیونکہ نکلنا کچھ نہیں ہے۔ یہ کمیٹیاں پڑھتی رہتی ہیں پاکستان میں، نہ جانے اس طرح کی کتنی کمیٹیاں پڑھی ہیں، لیکن اصل معاملہ فارن فنڈنگ کیس کا ہے، جہاں پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پھنستے نظر آ رہے ہیں۔ اور اب تک تو جو لگ رہا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن اپنے کندھوں سے بوجھ اٹھا کر وہ کہیں ادھر ادھر ڈال دے گا، اور کہیں کوئی سفارش ہو جائے گی۔ یہ جو کل کا جو آج کا PDM کا مظاہرہ ہے، اس مظاہرے کے بعد جو پریشر ڈیولپ ہوگا الیکشن کمیشن پر، تو وہ اپنے کندھوں سے ممکن ہے کہ وہ بوجھ اتار کر وہ کسی اور کے حوالے کر دیں، ممکنہ طور پر کہ اس پر جو عدالتی کمیشن بنایا جائے، اور عدالتی کمیشن یہ دیکھے
کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی ان جماعتوں میں سے کس کس کو فارن فنڈنگ آئی ہے اور کس کس کے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں، وہ دیکھیں اور وہ فیصلہ کریں۔ اگر ایسا بھی ہوتا ہے تب بھی خان صاحب وہ جو ہم بوچیاں لگا رہے ہیں نا، وہ جو ڈانس کر رہے تھے کل پرسوں تک، اب انہوں نے جب کمیشن بنا دی ہے، وہ جو کمیٹی بنا دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ معاملہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے اور بہت زیادہ گڑبڑ ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہو، چاہے وہ براڈ شیٹ کا معاملہ ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔